وہ جب علامہ محمد اقبال نے کہا تھا نیہا اندر دو حرفی سر کارست مقام عشق ممبر نیست دارست، عشق کے مقام مسجد اور ممبروں میں طے نہیں ہوتے، عشق کے مقام تختہ داروں پر طے ہوتے ہیں، عشق کے مقام کربلا میں طے ہوتے ہیں۔ یا جب اقبال نے کہا تھا کہ جسے نان جمی بخشی ہے تو نے اسے بازوئے حیدر بھی عطا کر، وہ جو فقط آدھا نان کھانے والے ہیں، یا اللہ ان کو ضعیفی اور کمزوری سے بچا لے، وہ کھائیں آدھی تھوڑی سی روٹی، جب پوچھا جائے کہ خلیفہ وقت کہاں ہیں تو پتھر پر لیٹے ہوں آدھی روٹی یا کچھ نہ کھاتے ہوں، مگر جب خیبر کے دروازے پر ہاتھ ماریں تو 100 مردوں کا آج ان کے بیٹے کا ذکر ہونے والا ہے، آج ان کے سب سے خوبصورت جاں کا ذکر ہونے والا ہے، وہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھول تھے، وہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے حقہ کے بنا لائے لاست حسین، اور امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے تو لاج رکھ لی ہم سب کی، ورنہ کوئی کیا کہتا کہ اسلام کے اوپر کوئی بھی حکومت کر سکتا ہے، کوئی بھی اسلام کو مینپولیٹ کر سکتا ہے، کوئی بھی اسلام میں عبادات اور قرآن بھی پڑھتا رہے، نماز بھی پڑھتا رہے اور حاکم غلط بن سکتا ہے۔ اس سب کو پاک کر دیا امام حسین علیہ السلام کے خون نے۔ آج ہم رموز بے خودی کی وہ نظم پڑھنے والے ہیں جو بہت ہی زیادہ اسپیشل ہے، اور عموماً علامہ محمد اقبال کے اردو کلام میں تو ہم سنتے ہیں کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ اے صوفیائے وقت، وہ جو تم چھپے بیٹھے ہو خانقاہ میں، یہ جو تم ہر حاکم کے خادم بن جاتے ہو، ہر حاکم کی حمایت میں فتوے دیتے ہو، ہر حاکم کی حمایت میں کہتے ہو کہ میں ان کو تسبیحات پر لگا دیتا ہوں۔ امام علی کے بیٹے سے زیادہ تصوف کسی کو نہیں آتا تھا، وہاں سے نکل کر سجدہ شبیری کرنا سیکھو۔ یہ رسم شبیری اور سجدہ شبیری حسن ہے، اقبال کی شاعری کا واحد ایسنس ہے کہ آپ دین کو خیال نہیں بننے دیتے، دین کو حال بناتے ہیں، آپ دین کو آئیڈیا نہیں بننے دیتے، دین کو ورب بناتے ہیں، آپ دین کو ناؤن یا اسم نہیں بننے دیتے، آپ دین کو ایکشن یا ایکٹ یا عمل بنا دیتے ہیں۔ تو امام حسین نہیں جانتے تھے کہ وہ بیوی اور بچوں اور کمزوروں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ہیں، مگر وہ جانتے تھے کہ اب نصیحتوں کا وقت گزر چکا ہے، اب عمل کا وقت ہے، اور اگر دین اپنے سر دینے سے بچتا ہے تو پھر خوف کیسا، اور جب اللہ کو پا لیا تو سب کو پا لیا۔ آئے دیکھتے ہیں رموز بے خودی میں بیان حرمت اسلامیہ اس سر حادثہ کربلا، اقبال کی خوبصورت اشعار ایسے جیسے اترتے چلے جائیں گے، تو یہ فارسی میں ہے، اس کی اردو تشریح و ترجمہ میں آپ کے آگے رکھوں گا۔ کچھ اشعار کیونکہ بہت زیادہ لمبے ہیں تو میں نے ان کو بیچ میں سے حذف کیا ہے، اور کچھ بہت اہم اشعار میں نے آپ کے آگے رکھے ہیں۔ اس میں بھی اقبال نے اپنے پسندیدہ موضوع عقل و دل کی بحث کی ہے کہ عقل جو ہے وہ ہیلوں وسیلوں میں پڑی رہتی ہے، سوچتی رہتی ہے، اور عشق حملہ کر کے واپس آ بھی چکا ہوتا ہے۔ ایک عقل ابھی تخمینہ و ظن کر رہی ہوتی ہے، ابھی صرف ناپ تول کر رہی ہوتی ہے، ابھی ایسٹیمیشنز کر رہی ہوتی ہے، عشق اس سب کو چک کے واپس آ چکا ہوتا ہے۔ تو بے خطر کودنے کی جو قوت ہے وہ عقل جانتی ہے آگ کا حرارت کتنی، ادھر نہ کود پڑوں ادھر ٹھنڈی ہے، یہ فقط عشق میں قوت ہے کہ وہ کود کے واپس آ کر عقل سے پوچھتا ہے کیا ابھی تک سوچ رہے ہو؟ میں تو محبوب کا بوسہ لے بھی آیا ہوں، تم ابھی تک ناپ رہے تھے دیوار کتنی اونچی ہے؟ وہ عاشقوں کے امام اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے فرزند و ارجمند و بیٹے تھے، وہ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باغ کے سب سے بلند درخت تھے۔ آپ کو یاد ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا یہ جنت کے دو پھول ہیں، امام حسن و حسین۔ آپ دیکھیں وہ جنت جس کو کسی قسم کی زینت کی ضرورت نہیں، اس کے ڈیکور کے لیے جو دو پھول رکھے جائیں گے کہ جنت جس میں کوئی فلاں نہیں، اس کی طرف کشش بڑھتی رہے، ان میں سے ایک پھول کا نام امام حسین علیہ السلام ہے، کہ وہ رسول کے باغ، اور رسول کا باغ یہاں نہیں ہے، یہ رسول کا وہ جگہ ہے جہاں پر ہم جنت کمانے آئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا، ہم جانتے ہیں دنیا آخرت کا دیباچہ ہے، شکر کے اسباب دنیا سے پیدا ہوتے ہیں، یہاں فاتح ہونا لازم ہے، یہاں کی قربانیاں لازم ہے، اس کو تسخیر ہم نے کرنا ہے، قرآن حکم دیتا ہے، مگر وہ باغ جو جہاں رسول کا دل لگتا ہے وہ جنت کا باغ ہے۔ یہاں تو ہم مسافر اور سیاح اور جرنی کے طور پہ، پلگرم کے طور پہ آتے ہیں، تو وہ جنت جہاں زماں و مکان ٹھہر جائیں گے، یہ حدود و قیود ٹوٹ جائیں گی، اس جنت جس کے لیے اتنی باتیں ہیں، دودھ و شہد کی نہریں، وہی اس سے خوبصورت کیا، مگر اس جنت کو بھی اس جنت کو چمن و باغ کہنے کے لیے
جن دو پھولوں کی ضرورت ہے وہ امام علی کرم اللہ وجہ کے دو بیٹے ہیں، امام حسن اور امام حسین، اور امام حسین رسول کے اس باغ کے سب سے قداور درخت ہیں۔ ان کے والد بسم اللہ کی بے ہیں۔ آپ جانتے ہیں آقا دو جہاں نے حضرت علی کو کتنی محبت سے پالا اور کہا علی آپ کی مثال ایسے ہے جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون، آپ پر وہی نہیں آتی۔ آپ دیکھیے کہ ان حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا کہ میں بے کے نیچے کا نقطہ ہوں، اور اقبال بالکل اسی کو استعمال کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ والد بے کے نیچے کا نقطہ ہے اور بیٹے قرآن کی اس آیت وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ جو کہ قرآن کی سورہ نمبر 37 کی آیت نمبر 107 ہے، اس کو ضرور کھول کے پڑھیے۔ اور اقبال کوٹ کر رہے ہیں کہ ان کے بیٹے تو اس آیت کا مفہوم و تشریح بن گئے کہ بڑی قربانی کیسے دی جاتی ہے، اور قربانی اس شے کی جو تمہیں زندگی میں دوبارہ نہ ملے، اس کو اللہ کی ذات پر ایسے واپس دے کر دکھاؤ۔ یہ قربانی کسی مینڈے کی، کسی بکرے کی، کسی چھترے کی، کسی اونٹ کی، ارے بھائی وہ تو گم جائے، کھو جائے، دوبارہ لے لو، کمائی کرو دوبارہ لے لو۔ جان کہاں سے دوبارہ لاؤ گے؟ زندگی کہاں سے دوبارہ لاؤ گے؟ اور وہ جو چیز اللہ نے ایک دفعہ دی وہی اللہ کی راہ میں واپس کر دو، جو دوبارہ کسی قیمت پر نہ مل سکتی ہو۔ تو آپ جب قرآن مجید کھول کے چیپٹر 37 کا ورس 107 دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اقبال فرما رہے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بیٹے امام حسین، امام علی مقام اس آیت کا مفہوم و تشریح بن گئے۔ اور اس شہزادے کی شان تو دیکھو جس کی سواری آقائے دو جہاں کا خوبصورت بدن ہے، لوگوں کی سواری، وہ خوبصورت گھوڑے ہوتے ہیں، مہنگی مہنگی گاڑیاں ہوتی ہیں، ان کی شان میں وہ سواری خود آگے آتی ہے جن کے لیے کائنات بنتی ہے۔ وہ کائنات اپنی کائنات کو اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سوار تو دیکھو، سواری دیکھتے ہو، سوار نہیں دیکھتے؟ تو کیا شہزادہ ہوگا جس کی سواری آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ شہزادہ، وہ پرنس کتنا مال و دولت اور شہنشاہ وقت ہوگا کہ جس کو اٹھانے کے لیے پیغمبر وقت پھر رہے ہیں۔ واہ، کیا اقبال کا ذوق ہے امام علی مقام کی طرف۔ عشق حضرت امام حسین کے خون سے سرخرو ہوا، انہی کے مضمون سے اس مصرے میں شوخی پیدا ہوئی۔ یعنی کہ یہ جو عشق کا مضمون ہے یہ تو پھیکا پڑ رہا تھا، ارے بھائی عشق میں بھی کوئی قوت ہے، نہ کوئی رنگ ایک آواز بن کے رہ گیا تھا، میں تمہیں کہہ دوں، میں محبت کر دوں، مجھے کہہ دوں، عمل کے بغیر قصہ بن گیا تھا، ایک فیری ٹیل بن گیا تھا، اس کے پاس کوئی کہانی نہیں تھی۔ امام علی مقام نے اس کو دوبارہ سے رنگا ہے، اس موضوع کو۔ اب عشق کہتے مزہ آتا ہے، اب قربانی کہتے مزہ آتا ہے، اب سجدہ شبیری کہتے مزہ آتا ہے، آنکھیں برتی ہیں۔ یہ مضمون تو پھیکا تھا، بورنگ تھا، ڈلو تھا، اس کی ویوڈنس اس کو بحال کر دی امام حسین نے، مطلب کہ اس کا دروازہ کھول کے اس کے اندر وہ تمام الاؤ داخل کیے کہ یہ چمکتا رہے۔ واہ۔ تو آگے فرماتے ہیں امت میں امام کی حیثیت ایسی ہے جیسے سورہ اخلاص کی قرآن میں اقبال۔ اب یہ ایک ہی دیکھیں ایسے تواتر میں شاعر اقبال کہہ رہے ہیں فارسی میں رموز بے خودی میں کہ ان کی مثال تو ایسے جیسے سورہ اخلاص، اور سورہ اخلاص وہ سورہ ہے جہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تعارف لیتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا سب سے حقیقی تعارف لیتے ہیں۔ کہیں بات ہے کہ جہاد کیسے کرنا، کہیں بات ہے کہ معیشت کیسی ہو، عورتوں کے حقوق کیسے ہوں، زمین و آسماں پہ تفکر کیسے کرنا ہے، لیکن اس میں فقط تعارف خدا ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بات ہے، ان کے احد ہونے کی بات ہے، واحد ہونے کی بھی نہیں، ایک کا بھی دو ہو جاتا ہے، دو کا بھی تین، وہ احد ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی دو نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا، وہ ایسی گنتی میں ہے جس کی گنتی میں دوسرا کوئی عدد ہی نہیں ہے، اور اس کا دفاع دینے کے لیے امام علی مقام نے اپنا سر دے دیا کہ وہ خدا جس جیسا کوئی دوسرا نہیں، جس کا کبھی شریک کوئی نہیں ہو سکتا، فقط جو عبادت کے لائق ہے، کیا اس کے دین کو میں اتنا آسانی سے جانے دوں؟ اس کے دین کو میں اتنی آسانی سے ملاوٹ کسی کو کر لینے دوں؟ تو امام کی امت میں حیثیت سورہ اخلاص جیسی ہے، جنہوں نے قائد و جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نانا کے دین کی
حرمت و عزت کو بچانے کے لیے، اس کی پاکی کو بچانے کے لیے اپنے خون سے ان داغوں کو دھویا اور اسے واپس سے پاک کیا۔ اب ہم فخر سے کہتے ہیں کہ حقہ کے بنا لا الہ است حسین، ہم فخر سے کہتے ہیں کہ عشق کے فیصلے جو ہیں وہ درباروں میں نہیں ہوتے، وہ تختہ داروں پہ اور کربلا میں ہوتے ہیں۔ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، ایند و طاقت ازایات آیت پدید۔ اس کائنات میں تو فقط دو ہی قوتیں، ہم سمجھتے ہیں قوتیں دو ہیں، امیر و غریب، طاقتور و کمزور، ارے نہیں، بال کہتے ہیں دو ہی قوتیں، حق و باطل، موسیٰ و فرعون، امام حسین اور یزید۔ اور کوشش کرنا اپنے بچوں کی اتنی تربیت کر جانا کہ کبھی وقت آئے اور چننا پڑے، بچے کے کان میں آواز آئے کہ باہر جنگ لگی ہے یزید و حسین کی، تو اسے معلوم ہو بغیر سوچے کہاں کھڑے ہونا ہے۔ تبھی اسی میں جو میں نے شامل نہیں کیا ہے، لاما نے دل کی بات کی ہے کہ دل کو چننا آتا تھا کہ کس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ وہ مردان حر تھے، وہ حر تھے جن کی آزاد آنکھ کو یہ پتا تھا کہ میں نے کس کی طرف کھڑے ہونا، ورنہ عقل تو سوچو بچار میں پڑتی، وہ گننے لگ جاتی، سوٹ انالیسس، اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز گننے لگ جاتی۔ لیکن حر کی آنکھ نے دیکھا، اور وہ بھی اقبال کا ہی شعر ہے، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر۔ ہم ان غلاموں کی آنکھوں پر کیا بھروسہ کریں جو یزید کو حاکم مان لیں، جو یزید کی بیعت کر لیں؟ فقط دنیا میں مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ جانتے ہو آزاد مرد کون ہے؟ وہ حر جس کی آنکھ اتنی آزاد تھی کہ اس نے امام علی مقام کو چنا، گو کہ وہ اس کے لشکر سے آیا تھا، اور اپنی عقل کو اتنا وقت نہیں دیا، اور دل کو کہا فیصلہ کرو، جا کے امام علی مقام، امام حسین، اور جو سچے امام تھے ان کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے۔ اور یہ جو اگلا شعر ہے یہ مولوی اسحاق صاحب کا بڑا پسندیدہ، جو فیصل آباد والے، جن کی پنجابی میں آپ لوگ بہت محظوظ ہو کے واقعہ کربلا یا اہل بیت کی اہمیت کے اوپر تقاریر سنتے ہیں، تو کہتے ہیں جب خلافت نے قرآن سے تعلق توڑ لیا اور حریت کے حلق میں زہر انڈیل دیا، یہ اسی نظم سے جو وہ عموماً پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ کیا ہے کہ اقبال فرما رہے ہیں کہ جب خلافت تو خلافت ہی نہ رہی، پھر تو وہ ایک فاشزم آ گیا اگر اس کا تعلق قرآن سے نہیں۔ اگر حاکم وقت کا دل نرم نہیں، وہ کسی کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتا، وہ اس کو یاد کرانا پڑے یہ آل رسول ہیں، یہ دین کے وفادار ہیں، یہ نانا ان کو اٹھا کے پھرتے رہے ہیں، یہ جنت کے پھول ہیں، ان کے نام حسن و حسین کائناتوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہاں ہیں میرے بیٹے، اور ان کے نام رکھے۔ تو جب قرآن سے تعلق توڑ لیا خلافت نے، حاکم نے، تو پھر حریت کے گلے میں زہر انڈیل دیا۔ حریت اور آزادی اب اتنی تھی کہ بیعت کون کون کرنے آتا۔ حریت یہ تھی کہ اس یزید کی مداحی کون کرتا ہے، آزادی اس میں تھی کہ تم میری مداحی میں کتنے بڑے سے بڑے الفاظ لا سکتے ہو، تو وہ آزادی تھوڑی ہے۔ اور جب امام حسین نے یہ سب دیکھا تو وہ قبلے کی جانب سے گھٹا کی طرح اٹھے اور فوراً ہی جل تھل کر دی، زیادہ سوچا ہی نہیں کہ اب اتنی دیر، میرے نانا کا دین ہے، اور انہوں نے کہا تھا اللہ کے علاوہ کسی سے مت ڈرنا۔ اور یہ پورا جو اشعار کا سلسلہ یہ شروع ہوتا ہے کہ وہ امام جنہوں نے یہ جان لیا تھا کہ اگر اللہ کے آگے سر جھکا دو پھر اس کے بعد کسی کے آگے سر نہیں جھکانا پڑتا، پھر تم آزاد ہو جاتے ہو، پھر تم، کلمہ ہے ہی یہ کہ اب آزادی مل گئی، اب نہ نظر آنے والے خدا سے ڈرنا اور سامنے والے کسی سے نہیں ڈرنا۔ کتنی خوبصورت انداز میں اقبال نے بتایا کہ یہ گھٹا نے جو خون برسایا، اپنی ذات کو بارش کی طرح اپنی جسم سے خون بہایا، اس سے کربلا کا میدان صاف ہوا۔ یہ پروو کرنا آسان ہو گیا کہ یہ حاکم وقت نہیں ہے، یہ ظالم ہے، یہ فاسق ہے، یہ باطل ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو سب صاف نظر آتا ہے نا، سب صاف کر کے حسین نے دکھا دیا اپنے خون سے۔ بارش کے بعد موسم کھل جاتا ہے، سب مٹی دھل جاتی ہے، روڈوں کے داغ صاف ہو جاتے ہیں۔ all stains are cleaned. This is what امام حسین did، کہ اپنے خون سے ایسا منظر کو دھویا کہ دیکھنا آسان ہو گیا، ارے یہ جو بیٹھا ہے دربار میں، اس سے بڑا تو منکر و فاسق کوئی نہیں ہو سکتا۔ ویرانوں کو لالہ زار بنا دیا اور چل دی، تو کربلا جو ویران تھا اس کو امام حسین نے ایسا اس کو ایک چمن و باغ بنایا کہ آج بھی جب بھی دیکھنا ہو کہ قربانی کیسے دی جاتی ہے، وحدانیت کا تحفظ کیسے دیا جاتا ہے، دین کو غلط باتوں سے
کیسے بچایا جائے گا؟ تو ہم کربلا کو دیکھتے ہیں۔ قیامت تک ظلم کی جڑ کاٹ دی، امام حسین کی موج خون نے حریت کا گلزار آباد کر دیا، اپنے خون دیا۔ ہم بات کرتے ہیں نا پسینہ دینا پڑے تو باغوں کو وہ بھی دیا جا سکتا ہے، مگر پھولوں پہ رنگ نہیں آئے گا، رنگ تو آپ کے خونوں میں ہوتا ہے نا۔ جو گلاب کو درکار ہے، تو امام حسین نے کہا کہ اگر میرے نانا نے کہا کہ میں جنت کا پھول ہوں، تو دنیا کا گلزار و باغ اور چمن اگانے کے لیے اگر میرا خون درکار ہے میرے نانا کو، آقائے دو جہاں کو، اللہ کے دین کو، تو کیا غم کہ اگر حسین کا خون دینے سے اسلام کے باغ میں لال رنگ کے گلاب اگیں گے۔ میں اپنا خون دیتا ہوں، پسینہ تو عام چیز ہے، پسینے کا کیا ہے؟ امام حق کی خاطر خون میں تڑپے، کلمہ لا الہ کی بنیاد بن گئے۔ یہ دیکھیں اقبال نے وہی بات یاد تازہ کروا دی، سر داد نہ داد در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ حق تو یہ ہے امام حسین لا الہ کی بنیاد بن گئے۔ ان کا عزم پہاڑوں کی طرح پختہ اور پائیدار تھا، اور ان کی یہ بڑا اہم مصرع ہے، ان کی تلوار صرف دین کی عزت کے لیے بے نیام ہو سکتی تھی، ان کی تلواروں پر خون نہیں تھا، وہ ملٹریزم میں نہیں تھے، وہ ریزسٹنس میں تھے۔ وہ جو اقبال کہتا ہے کہ قدیم معنوں میں دیکھا جائے تو اسلام مذہب اسلام قدیم معنوں میں دیکھیں اسلام مذہب ہے نہیں، یہ تو قوت ہے، احتجاج کی تو قوت ہے، ظالموں کے خلاف کھڑے ہو جانے کی تو قوت ہے۔ وہ لوگ جو دین کو پامال کریں ان کے خلاف کھڑے ہو جانے کی قوت ہے۔ اور یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ اقبال کیا لکھ رہے ہیں؟ اقبال کہہ رہے ہیں کہ ان کی تلوار صرف دین کی عزت کے لیے بے نیام ہو سکتی ہے، ان کی تلوار جو کمزور ہیں ان کے ڈر دور کرتی تھی، اور جو طاقتور ہیں ان کو ڈراتی تھی۔ ان کی تلوار نیام سے صرف جو استحصال کر رہے ہوں ان کے لیے باہر آتی تھی، ورنہ وہ نیام میں رہتی تھیں۔ ان کی تلوار اپنی کسی ذات کے لیے نہیں آتی تھی، کیونکہ امام حسین نے اپنے ابا امام علی کرم اللہ وجہ سے سیکھا تھا نا کہ اگر کوئی لڑائی اور جنگ کے درمیان تلوار مانگے دے دینا، اور اگر کوئی غصے سے تھوکے تو اگر غصہ تمہیں ذاتی آ جائے تمہیں تو اس کو مت مارنا، قتل ہو جائے گا، یہ اللہ کی راہ میں جہاد نہیں ہے۔ ان کی تلواریں صرف اللہ کی ذات کے لیے نیام سے باہر آتی تھی، اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی خلافت کے لیے نہیں، اپنی وہ دو شہزادوں کی جنگ سمجھتے ہو آپ؟ جب ایک کو رسول نے شہزادہ پکارا اور دوسرے کے لیے ہمارے پاس نام نہ ہو، دو شہزادے ہو جائیں گے؟ صرف آقائے دو جہاں طے کریں گے شہزادہ کون ہے، جنت کا پھول کون ہے، کن کے نام پہلے چن لیے گئے۔ انہوں نے صحرا کے سینے میں لا الہ یعنی توحید کا نقش بٹھا دیا۔ آپ دیکھیے کہ صحرا کی مٹی اب بھی جیسی ہے، ہمیں کتنے بھی اختلاف ہوں لیکن لا الہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کی گونج صحراؤں میں کیسے گونج رہی ہے۔ اب آپ دیکھیے ہم نے قرآن کی رمز امام حسین سے سیکھی اور انہی کے روشن آگ سے شعلے جمع کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کسی کے آگے جھکنا مت، غلط بات کو صحیح مت کہہ دینا، وہ مصلحتوں میں مت پڑ جانا، آئیں شائیں مت کرنے لگ پڑنا، اور جہاں عمل درکار ہو وہاں تسبیح مت کرنا، جہاں عمل درکار ہو وہاں الفاظ استعمال مت کرنا، خیال میں برا مت جاننا، عمل میں اتر آنا۔ امام حسین کی مضراب ہمارے ساز کے تار چھیڑ رہی ہے اور اسی سے نغمے نکل رہے ہیں۔ ہم تو گونگے ہیں، ہم تو بولتے اس لیے ہیں، ہم میں یہ قوت، یہ ریزسٹنس، یہ پروٹیسٹ آیا ہی امام حسین کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے ہمیں، ان کے مضراب نے، وہ جانتے ہیں نا جو کوئی بھی ایسے ساز ہوتا ہے تو اس کو ایک چھوٹے سے پلاسٹک سے بجایا جاتا ہے، ورنہ وہ ساز گونگا ہوتا ہے، اس میں ان تاروں میں تھوڑی آواز ہوتی ہے، آواز تو اس ہاتھ میں ہوتی ہے جو اس پر جا کر لگتا ہے۔ تو امام حسین وہ ہیں جنہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ استحصالی قوتوں کے آگے کیسے کھڑے ہونا ہے، کیسے کسی بھی اپریسر کے خلاف بآواز بلند کھڑے ہو جانا ہے، ورنہ ہم تو مان لیتے۔ تو یہ کتنی خوبصورت بات ہمیں آج سیکھنے کو مل رہی ہے۔ اور دیکھیں اقبال فرما رہے ہیں کہ وہی تکبیر اللہ اکبر جو کربلا میں گونجی ہے، اسی کی قوت سے ہم آج تک قوت مستعار لے کر آگے بول رہے ہیں۔
اور اسی سے ہمارا ایمان تازہ ہے. ہمارے ایمان کو جو بار بار تازگی ہے جو درکار ہے وہ ہم پھر کربلا کی طرف کان کر کے سنتے ہیں اور ہمیں آواز آتی ہے کہ امام کی وہ اللہ اکبر کی آواز آج تک زندہ ہے جو ہمارے ایمان کو درکار تھی. کیا خوبصورت بات کی ہے کہ ہمارے ایمان امام حسین کی مضراب کی وجہ سے ہیں کہ آج ورنہ ہمارے ساز گونگے ہو جاتے یا ان پر کسی باطل کا مضراب بجتا. یہ ایسے نغمے بجاتے جو حرام ہیں جو باطل ہیں، مگر اچھا ہوا مضراب جو بجی ہمارے ساز پر وہ امام حسین کی تھی. اب وہ نغمے نکل رہے ہیں جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، وہ تکبیریں نکل رہی ہیں جو ہمارے ایمان کو تر و تازہ رکھتی ہیں، اسے کبھی پرانا نہیں ہونے دیتی. آخری شعر. اے صبا دور افتادہ لوگوں کی قاصد، ہمارے آنسوؤں کو کا ہدیہ امام حسین کے حرم مقدس تک پہنچا دے. یہاں اقبال دعا کر رہے ہیں آخر کار کہ اے پیاری ہوا، اے صبا، تیرے اندر ایک نمی ہوتی ہے. تو میری آواز تو شاید نہ لے جا پائے لیکن میرے آنسو لے جا پائے، کیونکہ تیرے اندر بھی وہ نمی ہوتی ہے، موئسٹ ہوتا ہے. میرے آنسو لے جا امام تک، کہ شاید آپ کو رونے کا وقت نہیں ملا. آپ کی خاندان کے اتنے لوگ شہید ہوئے کہ یہ جاننا مشکل ہو گیا کہ کس پر آنسو بہانا اور کس پر نہیں. غم کرنے کے لیے بھی ایک وقفہ درکار ہوتا ہے کہ غم آپ کو انٹرنلائز ہو جائے، آپ اچھی طرح رو لیں. یوم حزن ہے رسول کریم آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں، کہ اور وہ ہیں جو ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون پر فائز ہیں، انہیں غم ہے نہ غم ہے. لیکن پھر بھی جب کوئی اپنا قریبی جاتا ہے تو کچھ وقت درکار ہوتا ہے. تو اقبال کہہ رہے ہیں امام ہماری آنکھیں آج بھی بھیگتی ہیں آپ کے لیے. اے صبا ہمارے آنسوؤں کا ہدیہ ان کے حرم مقدس تک لے جا، ان کی قبر منور تک لے جا، ان کے روضے تک ہمارے آنسو لے کے جانا. ہے صبا تیرا کام فقط یہ بادلوں کو لے جانا تھوڑی ہے. بادلوں کو لے جا کر کیا کرے گی؟ جا ایک زندہ آدمی کے آنسوؤں کو لے کر جا اس شیر کے پاس ہمارے آنسو لے کے جا جس کی دھاڑ سے آج بھی ہمارے دلوں میں قوت ہے کہ ہم کسی سے نہیں ڈرتے، اب ہم کسی سے نہیں گھبراتے. اس شیر تک ہمارے آنسو لے کے جا جس کی دھاڑ نے ہمیں بھی بہادروں کی صفوں میں کھڑا کر دیا. ہم تو بزدل تھے، ہم تو خانقاہوں میں چلے جاتے. ہمیں بتایا گیا رسم شبیری کیا ہے، ہمیں بتایا گیا کہ کائنات امیر و غریبی میں نہیں بٹے گی، کائنات حق و باطل میں. ایند و طاقت ضایات آیت پدید، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید. ہمیں آسان ہو گیا اپنے بچوں کو بتانے کے لیے کہ دو قوتیں آئیں گی، ایک یزید اور ایک حسین.